صدر مملکت عارف علوی نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دے دی۔ اطلاق 17 ستمبر سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ سے ہوگا۔ موجودہ چیف جسٹس آئین کے آرٹیکل 179 کے تحت 16 ستمبر کو ریٹائر ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو بطور چیف جسٹس عہدے کا حلف لیں گے۔ انسانی اسمگلرز پر نظر کیوں نہ رکھی، ان کی کارروائیاں بروقت کیوں نہ روکی گئیں، متعلقہ اضلاع کی انتظامیہ فعال کیوں نہ ہوئی؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسانی اسمگلرز کے خلاف بروقت ایکشن نہ روکنے پر اظہار برہمی۔ سانحہ یونان سے متعلق اجلاس میں وزیر اعظم کا وزیر داخلہ رانا ثنا کو تحقیقات کی نگرانی کا حکم۔ ذمہ داروں کو فوری سزا دلوانے کے لیے قانون سازی سے متعلق تجاویز بھی طلب کر لیں۔ وزیر اعظم موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس چلے گئے۔ ٹویٹ میں لکھا کہ عالمی مالیاتی ڈھانچے کی اصلاحات ایک اہم مطالبہ رہا ہے۔ اجلاس میں اس پر ٹھوس موقف پیش کریں گے۔ یونان کشتی حادثے کو ایک ہفتہ گزر گیا، پاکستانیوں سمیت سینکڑوں افراد تاحال لاپتہ، 700 سے زائد مسافر سوار تھے، 82 اموات کی تصدیق ہو گئی، 15 پاکستانیوں سمیت 104 کو زندہ بچایا گیا۔ ملک میں اب تک 150 کے قریب افراد کے لاپتہ ہونے کی نشاندہی ہوئی۔ گجرانوالہ ریجن سے 115 اور آزاد کشمیر سے 32 افراد کی فیملیز سامنے آ چکی۔ متاثرین کے ڈی این اے سیمپلز لینے کا سلسلہ بھی جاری، 98 سیمپلز جمع کیے جا چکے۔ گجرات سرکل میں 52 اور گجرانوالہ میں 46 سیمپلز لیے گئے۔ آزاد کشمیر میں بھی 26 ڈی این اے سیمپل لیے جا چکے۔ کشتی حادثے کے بعد درج مقدمات کی تعداد 30 سے بڑھ گئی۔ گجرانوالہ میں 23 اور گجرات میں 8 مقدمات درج ہوئے۔ ایف آئی اے اور پولیس کا انسانی اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، پنجاب میں 13 اور آزاد کشمیر میں 11 ملزم گرفتار کیے جا چکے۔ یونان کشتی سانحہ، مزید ہولناک انکشافات اور ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ دی یورپین بارڈر اینڈ کوسٹ ایجنسی نے ڈوبنے والی کشتی کی ویڈیو جاری کی۔ کشتی غیر ملکی تارکین سے کھچا کھچ بھری تھی، 250 افراد کی گنجائش تھی، لیکن 750 سے زائد کو سوار کیا گیا تھا۔ یونان میں گرفتار کشتی حادثے کے 9 مبینہ ملزمان پر انسانی اسمگلنگ کا الزام عائد کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کا ریمانڈ بھی دے دیا۔ گجرانوالہ سے گرفتار ملزموں کے تہلکہ خیز انکشافات۔ ایک ملزم لیبیا میں مقیم بھائیوں کی مدد سے نیٹ ورک چلاتا رہا۔ گروہ کے ایجنٹ گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، کوٹلی اور دیگر شہروں میں موجود۔ پورا گروہ انٹرنیشنل ریکٹ سے مل کر کام کرتا تھا۔ گھر بار، مال مویشی سمیت سب بیچ کر 25-25 لاکھ روپے دیے اور اپنے بچے بھی کھو دیے۔ متاثرہ والدین غم سے نڈھال۔ سیالکوٹ مندراوالہ میں دودھ بیچ کر گزارا کرنے والے بوڑھے والدین کا 20 سالہ زین کشتی حادثے کے بعد سے لاپتہ۔ جڑانوالہ کے نواحی علاقے کا رہائشی رحمان بھی لاپتہ افراد میں شامل۔ فیصل آباد کے گھسیٹ پورہ کا رہائشی شہرون بھی 3 ماہ قبل لیبیا پہنچا۔ کشتی حادثے کے بعد فیملی سے کوئی رابطہ نہیں۔ سمندر کی گہرائی میں لاپتہ آبدوز کی تلاش جاری۔ برطانوی اخبار کا ٹائٹینک ڈوبنے کے مقام سے ہر 30 منٹ بعد سگنلز موصول ہونے کا دعویٰ۔ امریکی حکام نے بھی رپورٹ کی تصدیق کر دی۔ ٹیم خصوصی آلات کے ساتھ متعلقہ مقام کی جانب روانہ۔ امریکہ، کینیڈا اور فرانس کے بحری جہاز اور عملہ ریسکیو آپریشن میں شریک ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اندر موجود سیاحوں کی زندگی کی امید گھٹنے لگی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آبدوز میں اب صرف 24 گھنٹے کی آکسیجن رہ گئی۔ آبدوز میں 2 پاکستانیوں سمیت 5 افراد سوار ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی مشکلات کم نہ ہوئیں۔ غیر قانونی بھرتی کیس میں رہائی ملتے ہی ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں جسمانی ریمانڈ کے لیے پرویز الہی کو ضلع کچہری پیش کیا گیا۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ پرویز الہی نے کاروبار چھوڑ رکھا ہے، اب ان کے بچے کاروبار کرتے ہیں۔ کوئی ثبوت نہیں کہ پرویز الہی نے رشوت لی بھی منی لانڈرنگ کی ہو۔ عدالت نے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں پرویز الہی بولے، پولیس اور ایف آئی اے نے ہائی کورٹ کا حکم نہ مان کر توہین عدالت کی، ان کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی۔ پہلی سماعت کو جو کپڑے پہنے تھے آج بھی وہی پہن رکھے ہیں۔ ادھر پرویز الہی نے مقدمات کی تفصیلات اور حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا۔ 9 مئی کے جلاؤ گھراؤ میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ۔ سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ سابق ایم این اے منصور حیات اور سابق ایم پی اے عمار صدیق بھی زیر حراست۔ پی ٹی آئی رہنما ملاقات کے لیے دوست کی رہائش گاہ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں فواد چوہدری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، ای سی پی شوکاس نوٹس پر فیصلہ سنا چکا۔ فواد چوہدری نے آج تک جواب جمع نہیں کروایا۔ فواد چوہدری کو ذاتی حیثیت میں الیکشن کمیشن پیش ہونے کا حکم، سماعت 6 جولائی تک ملتوی۔
پاکستان کی معاشی بحالی کا قومی پلان تیار، پاک فوج کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان، غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل قائم، حکومت نے کونسل کی ایپکس کمیٹی بھی بنا دی، وزیر اعظم سربراہ اور وزرائے اعلیٰ رکن ہوں گے، آرمی چیف خصوصی دعوت پر شرکت کریں گے، ایپکس کمیٹی آئندہ 3 سال میں معیشت کے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے منصوبے تیار کرے گی، معاشی بحالی پلان کا مقصد پاکستان کو معاشی مسائل اور بحرانوں سے نجات دلانا، غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، معاشی بحالی کے حکومتی پلان پر عمل درآمد کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، پاک فوج اسے پاکستان کی سماجی اور معاشی خوشحالی کی بنیاد سمجھتی ہے۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی آج 70ویں سالگرہ۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی صاحبزادی کی اپنی زندگی میں ہی سیاسی تربیت شروع کر دی تھی۔ والد کی پھانسی کے بعد بے نظیر نے قید و بند اور جلا وطنی کی صحبتیں برداشت کی۔ 1986 میں وطن واپسی پر بے نظیر کا فقید المثال استقبال ہوا۔ 1988 اور 1993 میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوئی۔ 27 دسمبر 2007 میں راولپنڈی میں دھماکے میں شہید ہوئیں۔ بیٹے بلاول بھٹو نے ملک کی کھوئی ہوئی ساکھ بحال کر دی۔ اگلا قدم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا پاکستان بنانا ہے۔ آصف زرداری کا بے نظیر کی سالگرہ پر پیغام، بولے محترمہ شہید کا مقصد جہالت کے اندھیروں کا خاتمہ تھا، ہم ان کے خوابوں کی تعبیر کریں گے۔ بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی فلسفی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، پیپلز پارٹی ان کے مشن کی تکمیل کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت سیاسی رہنماؤں اور اراکین پارلیمنٹ کا بھی بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کہتی ہیں، پیپلز پارٹی نے پاکستان میں جمہوریت کا بیج بویا، بے نظیر بھٹو نے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے جدوجہد کی۔ سندھ کا 22 خرب 44 ارب روپے کا بجٹ سندھ اسمبلی سے منظور، کٹوتی کی 185 تحاریک مسترد، اسپیکر نے بجٹ منظوری کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام ممبران کو بجٹ منظور ہونے کی مبارکباد، بولے وفاق سے احتجاج کے بعد 30 ارب روپے ملیں گے۔ وفاقی بجٹ میں اسکیمز کی بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے، تاہم ابھی تک خط نہیں آیا۔ صوبے کا بجٹ کا خسارہ 42 ارب روپے ہوگا۔ آزاد کشمیر کے آئندہ مالی سال کا بجٹ قانون ساز اسمبلی میں پیش، کل حجم 232 ارب روپے سے زائد، ترقیاتی بجٹ 42 ارب روپے اور غیر ترقیاتی بجٹ 190 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ وزیر خزانہ آزاد کشمیر وقار احمد نور نے کہا، گزشتہ مالی سال کی نسبت ترقیاتی بجٹ میں 47% اضافہ کیا گیا۔ وفاقی حکومت کے تعاون سے بجٹ میں 67 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔